سوچیں امن کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن سب کچھ ایک بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک فریق یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ دوسرا دباؤ میں آ کر فوراً ہتھیار ڈال دے گا، مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہانی میں ایک ٹویسٹ تھا۔ تو آخر اتنے اہم مذاکرات ناکام ہوئے کیوں؟ چلیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو جب بات چیت اچانک سے ختم ہوئی تو ایک سوال پیچھے رہ گیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ آئیے پردے کے پیچھے جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی دو پرانے حریفوں کے درمیان، امریکہ اور ایران، اور ملاقات کی جگہ تھی اسلام آباد، پاکستان۔ یہ کوئی عام میٹنگ نہیں تھی، بلکہ کئی دہائیوں میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی ہائی لیول براہ راست بات چیت تھی۔ اور یہ بات چیت کتنی لمبی چلی؟ پورے 21 گھنٹے۔ جی ہاں، 21 گھنٹوں تک شدید مذاکرات ہوئے، اس امید میں کہ 6 ہفتوں سے جاری کشیدگی کا کوئی حل نکل آئے گا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی معاہدہ نہیں۔ اتنی کوششوں کے باوجود دونوں فریق کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو سوال وہی ہے، آخر غلطی کہاں ہوئی؟ کسی بھی مذاکرات کی ناکامی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں فریق چاہتے کیا تھے اور وہ کون سی لکیر تھی جسے پار کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ یہاں دونوں کے مطالبات کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ بات چیت شاید ناکام ہونی ہی تھی۔ ایک طرف امریکہ کا فوکس صرف ایک چیز پر تھا، ایران کا جوہری پروگرام بند کروانا۔ دوسری طرف ایران خطے میں اپنی طاقت یعنی اسٹریٹ آف ہارموز پر کنٹرول اور اپنی معیشت پر لگی پابندیوں سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ یہ دو بالکل الگ دنیاؤں کی باتیں تھیں۔ امریکی موقف بالکل واضح تھا۔ جیسا کہ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ہم نے اپنی ریڈ لائنز بالکل واضح کر دی ہیں۔ مطلب صاف تھا، بات چیت میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایرانی میڈیا نے امریکی مطالبات کو حد سے زیادہ اور غیر معقول قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ شرائط قبول کرنا ناممکن تھا۔ تو کیا یہ صرف مطالبات کا ٹکراؤ تھا، یا پھر ناکامی کی وجہ اس سے بھی گہری اور حیران کن طور پر بہت سادہ تھی؟ تو اصل میں گڑبڑ کہاں ہوئی؟ بات چیت ٹوٹی کیوں؟ اور یہیں پر اس پوری کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ سامنے آتا ہے۔ اسکائی نیوز کے تجزیے کے مطابق امریکی وفد ایک بنیادی غلط فہمی کا شکار تھا۔ وہ یہ مان کر آئے تھے کہ ایرانی دباؤ میں آ کر پہلے ہی دن ہار مان لیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اسے سمجھنے کی سب سے بہترین مثال ایک مشرق وسطیٰ کے بازار کی ہے۔ تصور کریں ایک ایسی سودا بازی کا جہاں دو لوگ ایک ہی چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیمت طے کرنے کا حق صرف ان کے پاس ہے۔ ایسی ڈیل کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ناکامی صرف امریکہ اور ایران کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں عالمی سیاست کے ایک بہت بڑے اصول کے بارے میں کچھ سکھاتی ہے۔ تو اصل حقیقت کیا تھی؟ پہلی بات، ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول تھا، جو ایک بہت بڑا لیوریج ہے۔ دوسری بات، وہ 6 ہفتوں سے امریکی فوجی دباؤ کا مقابلہ کر چکے تھے، جس نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اسی لیے ایرانیوں کا موقف تھا کہ امریکہ مذاکرات سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو جنگ سے نہ کر سکا۔ نتیجہ، ایران کمزوری سے نہیں بلکہ اپنی طاقت کی پوزیشن سے بات کر رہا تھا، جسے امریکہ سمجھنے میں ناکام رہا۔ اور یہ اس پورے معاملے کا آپ کہہ لیں کہ نچوڑ ہے۔ جب طاقت اور آنا آپس میں ٹکراتی ہیں تو فیصلے منطق سے نہیں بلکہ مفادات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس نئی دنیا میں جہاں طاقت کی تقسیم بدل رہی ہے، کیا سیاست صرف جنگ کا ایک دوسرا نام بن کر رہ گئی ہے؟ اس پر سوچیے گا۔